شام میں بشار الاسد کے 24 سالہ اقتدار کا سورج ڈوب گیا. بشار الاسد طیارے پر فرار ہو گئے. حکومت مخالف جنگجوؤں نے بغیر کسی مزاحمت کے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا. شام کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے, آزادی کے نعرے لگائے. بشار الاسد کے والد کا مجسمہ گرا دیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق 2000 شامی فوجیوں نے عراق میں پناہ لے لی. حکومت مخالف جنگجوؤں کے سربراہ محمد الجولانی کا کہنا ہے کہ کسی سرکاری ادارے پر قبضہ نہیں ہوگا. تمام قیدیوں کو دمشق کی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. حکومت مخالف فورسز نے دمشق ایئرپورٹ, سرکاری ٹی وی اور ریڈیو سمیت اہم عمارتوں کا کنٹرول حاصل کر دیا. بشار الاسد کے فرار کے بعد شامی وزیر اعظم کا ملک میں ہی رہنے کا اعلان. شامی وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نے پیغام میں کہا, دمشق میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا. اقتدار عوامی نمائندے کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں. ملک کی بہتری کے لیے ہم اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. مظاہرین سے اپیل ہے سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. عرب میڈیا کے مطابق حکومت مخالف فورسز نے شامی وزیر اعظم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے. اسرائیل کی فوج کا جنوبی شام پر زمینی حملے کے آغاز کا اعلان. لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے اتوار کی صبح گولان کی پہاڑیوں میں سرحدی باڑ عبور کر لی. اسرائیلی میڈیا نے بھی شام کے جنوب میں واقع کنتیرا کے علاقے میں قابض فوج کی بڑے پیمانے پر آمد کی اطلاع دے دی. شام کی کشیدہ صورتحال سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں. امریکہ کو شام کے تنازع میں شامل نہیں ہونا چاہیے. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یہ ہماری لڑائی نہیں, جو ہو رہا ہے ہوتا رہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے شام کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. بائیڈن انتظامیہ حالیہ صورتحال پر خطے کے مختلف ملکوں سے رابطے میں ہے. دوحہ فورم نے شام کی موجودہ صورتحال علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرناک قرار دے دی. پاکستان کے وزارت خارجہ نے شام میں پاکستانیوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال کر دیا. پاکستانی سفارت خانے نے شام میں موجود پاکستانیوں سے رابطے تیز کر دیے. دمشق میں پاکستانی سفارت خانے کے واٹس ایپ نمبرز اور ای میل پر رابطے کیے جا سکتے ہیں. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے سندھ کے 8 تعلیمی اداروں میں ٹیسٹ کا انعقاد. امتحانی مراکز میں موبائل فون سمیت الیکٹرانکس ڈیوائسز پر مکمل پابندی. محکمہ داخلہ نے ٹیسٹ مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات. وزیر اعظم نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پر چیئرمین پی سی بی کے اصولی موقف کو سراہا اور کہا آپ کا موقف ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے. آئی سی سی میں آپ نے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی. سب سے پہلے پاکستان کی عزت, بعد میں کچھ اور ہے. محسن نقوی نے کہا ہم پاکستان اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئے گی. اسرائیل مرد آباد مارچ میں ان کا بھی مرد آباد کریں گے. مولانا فضل الرحمان کا نوشہرہ کی جامعہ عثمانیہ میں خطاب. کہا دینی مدارس بل پر اعتراض کیا صدر زرداری کی بدنیتی نہیں, میں اعتراضات کو چمٹے سے پکڑنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا. عالمی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں تم مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہو. ہم نے آپ کے خلاف نہیں, آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. دینی مدرسوں کو دباؤ میں رکھنا ہے تو ہم بتائیں گے کس کا دباؤ چلتا ہے. مدارس کو حکومت کے اثر و رسوخ سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں, ریاست سے تصادم نہیں. مدارس کو رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں. ہم نے جے یو آئی کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیے. ہمیں نہیں معلوم تھا مدارس بل کا معاملہ ایوان صدر میں رک جائے گا. لیگی سینیٹر عفنان اللہ کہتے ہیں مولانا کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی صدر مملکت پر دباؤ ڈالے, وہ پارٹی سربراہ بھی ہے. جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے مدارس رجسٹریشن بل دونوں ایوانوں نے منظور کیا تھا, اپنا مطلب نکالا گیا, اب یہ پہچانتے ہی نہیں.
اتحاد تنظیمات مدارس نے حکومت کے ساتھ مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ 2019 میں پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر شفقت محمود اور اتحاد تنظیمات مدارس کے درمیان ہونے والا معاہدہ سامنے آ گیا، جس کے مطابق وزارت تعلیم مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی تسلیم کی گئی۔ رجسٹریشن نہ کروانے والے مدارس کو بند کرنے کا مشترکہ فیصلہ کیا گیا۔ مدارس کو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کا پابند کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں، کل بھی مدارس کی چوکیداری کی تھی، آج بھی کریں گے۔ مدارس میں لاکھوں طلبہ اور اساتذہ ہیں، کوئی چیز مسلط نہیں کی جا سکتی۔ مدارس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا رہی۔ خیبر پختونخوا کو انسداد دہشت گردی کی مد میں 600 ارب نہیں صرف 93 ارب روپے ملے۔ زم اضلاع کے لیے ہمیں صرف 66 ارب روپے ملے، جبکہ صوبے کے وسائل سے 40 ارب روپے زم اضلاع پر خرچ کر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں، ہر 3 ماہ بعد زم اضلاع کے پیسے ملنے چاہیے جو نہیں مل رہے۔ وفاق باقی صوبوں کو اضافی پیسے دے رہا ہے، لیکن ہمیں اپنے پیسے نہیں مل رہے۔ احساس اپنا گھر، کامیاب جوان اور صحت کارڈ ہمارے منصوبے ہیں۔ ہم پنجاب کو سکھا رہے ہیں، یہ ہماری تقلید کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت سے ہم صرف ٹک ٹاک ہی سیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 8 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ۔ بیجنگ، شنگھائی، شنزھین اور گوانگژو کے دورے کریں گی۔ مریم نواز چین میں مختلف ملاقاتیں، تقاریب اور کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ مریم اورنگزیب، مزمہ بخاری اور دیگر بھی ہمراہ۔ ملک میں آج سے سردی کی نئی لہر کی پیشگوئی۔ کراچی میں صبح سویرے درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی 14 دسمبر تک بیشتر شہروں میں سردی مزید بڑھنے کی پیشگوئی۔ سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری کم رہنے کی توقع۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب میں بارش، پہاڑوں پر برف باری اور چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر حکومت میں معاملات طے پا گئے۔ آزاد کشمیر حکومت نے صدارتی آرڈیننس واپس لے لیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومت آزاد کشمیر کو فوری طور پر پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس واپس لینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ صدر آزاد کشمیر نے آرڈیننس کے تحت گرفتار تمام افراد کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات اپر کرم پہنچائی جا رہی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، سیکرٹری ہیلتھ سپلائی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ 1.5 کروڑ مالیت کی دوائیں ڈی ایچ کیو اسپتال پارا چنار پہنچائی جا چکی۔ لوئر کرم کے لیے 2 ٹرک دوائیاں پہلے ہی بھجوا دی ہیں۔ ٹل میں شہید پاک فوج کے 6 جوانوں کی نماز جنازہ ادا۔ کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام کی شرکت۔ فوجی جوانوں اور اہل علاقہ بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ شہید جوانوں نے ٹل میں چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بناتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حملے میں 3 خارجی مارے گئے۔ فورسز نے شمالی وزیرستان میں 10 اور ٹانک میں 9 خارجیوں کو ٹھکانے لگایا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ کراچی کے سفاری پارک میں سونو نامی ہتھنی اچانک انتقال کر گئی۔ سفاری پارک کے عملے نے ڈاکٹرز کی ٹیم کو طلب کر لیا۔ سفاری پارک انتظامیہ کا کہنا ہے ہتھنی بالکل صحت مند تھی، صبح مردہ حالت میں ملی۔ پیرس میں تاریخی نوٹر ڈیم گرجا گھر 5 سال بعد دوبارہ کھول دیا گیا۔ تقریب میں 40 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ ٹرمپ کا منتخب ہونے کے بعد پہلا دورہ، یوکرین کے صدر سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ تقریب میں صدر بائیڈن کی جگہ ان کی اہلیہ جل بائیڈن نے شرکت کی۔ چیمپئنز T20 کپ میں آج پینتھرز اور ڈالفنز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ گزشتہ روز سٹالینز نے پینتھرز کو 35 رن سے شکست دی۔ مارک ہورز نے لائنز کو 4 وکٹ سے ہرایا۔ میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔
آسٹریلیا نے بھارت کو دوسرے ٹیسٹ میں 10 وکٹ سے شکست دے دی. 19 رنز کا ہدف آسٹریلیا نے بآسانی حاصل کر لیا. بھارتی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 175 رنز پر ڈھیر ہوئی. آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 157 رنز کی برتری حاصل کی تھی. پہلی اننگز میں اسٹارک نے 6، دوسری اننگز میں پیٹ کمنز نے 5 شکار کیے. انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم 5 لاکھ رنز بنانے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی. انگلش ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف ریکارڈ بنا کر مجموعی طور پر 1082 ٹیسٹ میں 5 لاکھ رنز مکمل کیے. آسٹریلوی ٹیم اب تک 4,28,000 اور بھارتی ٹیم 2,78,000 سے زائد رنز بنا چکی. بال اس لیے چبائی میچ جیتنا چاہتا تھا، اب سوچتا ہوں نہیں کرنا چاہیے تھا. شاہد آفریدی کی عالمی اردو کانفرنس کے کراچی سیشن میں گفتگو. کہا میچ دیکھتے ہوئے سوچتا تھا سنگل ڈبل کروں گا، میدان میں جاتا تو سب بھول جاتا. میزبان نے پوچھا کیا سونالی باندرے آپ پر مرتی تھی؟ شاہد آفریدی نے کہا نانا بن گیا ہوں، یہ سوال ڈیلیٹ کرو. عالمی اردو کانفرنس جشن کراچی 2024 کا چوتھا اور آخری روز. آج اردو فکشن، ترقی پسند تحریک، معیشت، مزاح، مصنوعی ذہانت، کتابوں کی رونمائی کے سیشنز کا انعقاد. گزشتہ روز عالمی مشاعرے میں پاکستان اور دیگر ملکوں کے شعراء نے کلام سنا کر خوب داد سمیٹی. فلم، ریڈیو، ٹی وی، تھیٹر اور پاکستانی میڈیا تاریخ پر سیشن ہوئے. میں ہوں کراچی کے 2 سیشنز میں ندیم بیگ، جاوید شیخ، منور سعید، مصطفیٰ قریشی نے دلچسپ گفتگو کی. اور پاکستانی فلم انڈسٹری کی رانی کا یوم پیدائش. انجمن تہذیب، امراؤ جان ادا، بہاروں پھول برساؤ اور سریا بھوپالی یادگار فلموں میں شامل. رانی کے منفرد کردار اب بھی ان کے پرستاروں کے دلوں میں زندہ ہیں.